کی کفایت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی رکعت کا رکوع رہ گیا، رکوع فرض تھا، کسی رکعت کا سجدہ رہ گیا، سجدہ فرض تھا، اب آدمی وہ رکوع نہ کرے، سجدہ نہ کرے اور کہے کہ میں آخر میں سجدہ سہو کر لوں تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ واجب میں سے کوئی واجب رہ جائے تو اس کی کفایت سجدہ سہو کرتا ہے۔ تو لہٰذا نماز کے واجبات کا علم ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ اگر میں نے یہ کمی کی تو سجدہ سہو اس کمی کو پورا کر دے گا۔ تو نماز کے واجبات میں سے پہلا واجب، جیسا کہ آپ وائٹ بورڈ پر بھی دیکھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ کا پڑھنا، اور سورہ فاتحہ کا ہر لفظ پڑھنا، ایک لفظ بھی چھوڑا سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، ہر لفظ کا پڑھنا واجب ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے بعد فرض نماز کی پہلی 2 رکعتیں، سنت، نفل، وتر کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورت کا ملانا، یا 3 آیات کا پڑھنا، یا ایک بڑی آیت جو 3 کے برابر ہو جائے اس کا پڑھنا واجب ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ میں دوبارہ دہراتا ہوں، سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اس کی ہر آیت کو، ہر لفظ کو پڑھنا واجب ہے۔ اور فرض نماز کی پہلی 2 رکعتیں، 4 فرض پڑھے ہیں، تیسری رکعت میں ہم سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے۔ چوتھی رکعت میں فرض نماز میں، سنت اور نفل میں پڑھتے ہیں۔ بس یہی مسئلہ ہے کہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتیں، سنت، نفل، وتر کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورت کا پڑھنا، یا 3 آیتوں کا پڑھنا، یا ایک بڑی آیت جو 3 کے برابر ہو جائے اس کا پڑھنا واجب ہے۔ یہ مسئلہ یہاں پر یہ بیان ہو رہا ہے۔ سورہ فاتحہ میں تکرار ہو گئی، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک پڑھا، اس نے دوبارہ شروع سے اس کو شروع کر دیا، تو تب کوئی سجدہ سہو نہیں ہے، تکرار کرنا۔ ہاں، سورہ فاتحہ کے بعد دوبارہ سورت کا پڑھنا بطور سورت کے، تو اب اس نے ایک واجب کو چھوڑ دیا، اب نماز نہیں ہوگی، اب یہ آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد جس طرح ہم سورت ملاتے ہیں، یا 3 آیتیں پڑھتے ہیں، یا ایک بڑی آیت، تو اس کی جگہ پر سورہ فاتحہ کا پڑھ لینا اس کا واجب ادا نہیں ہوا۔ واجب کو ادا کرنے کے لیے سورہ فاتحہ کے علاوہ قرآن سے کہیں سے بھی پڑھ لے۔ تو یہ 2 واجبات ہو گئے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا، کسی سورت کا ملانا۔ اس کے بعد ترتیب بھی واجب ہے، یعنی پہلی رکعت، پھر دوسری رکعت، پھر تیسری رکعت، اور پھر چوتھی رکعت کو ادا کرنا، یہ ترتیب بھی واجب ہے۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد کسی سورت کا پڑھنا، اس کے بعد رکوع فرض ہے، رکوع کے بعد جب ہم سیدھا کھڑے ہوتے ہیں اسے قوما کہا جاتا ہے، قوما کرنا بھی واجب ہے۔ کوئی آدمی وہ رکوع کر کے سیدھا سجدے میں چلا گیا، اس نے واجب کو چھوڑ دیا، اب اس پر لازم ہے آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بعض لوگ جلدی میں وہ رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے سیدھا کھڑے نہیں ہوتے، جلدی میں سجدے میں چلے گئے۔ اسی طرح جب سجدے سے اٹھتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہوتا ہے اس میں بھی صحیح طرح نہیں بیٹھتے، اب گویا کہ واجب ادا نہیں ہوا، اس بندے پر سجدہ سہو واجب ہے۔ تو لہٰذا بہتر ہے کہ آدمی ذرا سکون کے ساتھ نماز پڑھ لے، قومے کو صحیح طرح کر لے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے، اور جب ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ جاتا، اتنی دیر تک ٹھہرا کرتے۔ اب ایک آدمی جلدی سے وہ رکوع سے کھڑا ہوتا ہے، قوما کرتا ہے، اور صحیح طرح کھڑا بھی نہیں ہوتا، فوراً سجدے میں چلا جاتا ہے، ہر جوڑ اپنے مقام پر نہیں آتا،
تعدیل ارکان، واجبات میں ایک چیز تعدیل ارکان بھی ہے، یہ نمبر 3 پر لکھا ہوا ہے، تعدیل ارکان۔ ہر رکن کو، تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر رکن کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا۔ رکوع ہے، کم از کم اتنا ٹھہرنا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دی جائے۔ جو ہم رکوع کی تسبیحات پڑھتے ہیں، سجدے کی تسبیحات پڑھتے ہیں، یا ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہوئے اللہ اکبر تکبیر پڑھتے ہیں، یا نماز کے شروع میں ہم ثنا پڑھتے ہیں، تعوذ پڑھتے ہیں، یا آمین پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں سنت میں شامل ہیں۔ تشہد کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، یہ درود شریف اور دعا بھی سنت میں شامل ہے۔ اگر کوئی آدمی رکوع کرتا ہے اور رکوع میں وہ تسبیحات نہیں پڑھتا، اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے، کیونکہ سنت ہے، اور سنت کو ترک کرنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ سجدے کی تسبیحات اس نے نہیں پڑھی، سبحان ربی العظیم نہیں اس نے پڑھا، سبحان ربی الاعلیٰ اس نے نہیں پڑھا، نماز اس کی ہو جائے گی۔ ہاں کم از کم رکوع اور سجدے میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے۔ رکوع واجب ہے، مطلب کہ رکوع میں ٹھہرنا واجب، سجدے میں ٹھہرنا واجب ہے۔ تعدیل ارکان، کوما کیا، کومے کے بعد سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ کیا ہے؟ فرض ہے، کل ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ اور دو سجدوں کے درمیان اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جلسہ۔ جلسے میں بیٹھنا واجب ہے۔ تو بعض لوگ جو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں وہ صحیح طرح بیٹھتے نہیں، فوراً دوسرا سجدہ، یا بعض لوگ جو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں وہ بھی کوتاہی کر جاتے ہیں۔ تو کم از کم جلسے میں اتنا ضرور بیٹھ لیا جائے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر وہ لازمی بیٹھے، اتنا بیٹھنا واجب ہے۔ تعدیل ارکان۔ جب 2 سجدے کر لیے، اب 2 سجدوں کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا تھا، بغیر انتظار کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا واجب ہے۔ اگر اس نے انتظار کیا، بیٹھا رہا اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک بیٹھا رہا، پھر جا کر کھڑا ہوتا ہے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، کیونکہ قیام فرض تھا اور اس نے فرض میں تاخیر کر دی ہے۔ اس کے بعد جلسہ ہو گیا۔ قعدہ اولا، دوسری رکعت کو ادا کر لیا، 4 رکعتوں والی نماز تھی یا 3 رکعتوں والی نماز تھی، دوسری رکعت میں تشہد میں بیٹھنا تھا، لیکن آدمی بھول کر کھڑا ہو جاتا ہے تیسری رکعت کے لیے، تو اب اس نے قعدہ چھوڑ دیا، اور قعدہ کیا تھا؟ قعدہ اولا واجب ہے، قعدہ اولا واجب ہے، اور اس نے ایک واجب کو چھوڑ دیا، تو لہٰذا اب اس بندے پر سجدہ سہو ہے۔ اچھا، جب وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا، وہاں پر اچانک اس کو فوراً یاد آ گیا کہ میں نے تشہد چھوڑ دیا، کیا وہ بیٹھ سکتا ہے؟ اب وہ بیٹھے نا، بیٹھنے کی صورت میں بھی سجدہ سہو ساقط نہیں ہوگا، پھر بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اور پھر یہ قاعدہ ہے کہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف آیا جاتا ہے، اعلیٰ سے ادنا کی طرف نہیں جایا جاتا۔ اب قیام یہ فرض تھا، یہ اعلیٰ ہے، اور تشہد میں بیٹھنا یہ اس سے کم درجے میں واجب ہے، اب فرض سے واجب کی طرف نہ آئے۔ اور اسی طرح نمازی حضرات جب وہ امام بھول جائے، بیٹھنا تھا اور وہ نہیں بیٹھا، کھڑا ہو کے، ہاں امام کو بتانے کے لیے تاکہ امام کے ذہن میں ہو کہ میں بھول گیا ہوں، پھر تو کوئی اشارہ کیا جائے سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ کہی جائے۔ اور امام کو بھی چاہیے اب اس لقمے پر بیٹھ نہ جائے، امام اس لقمے پر بیٹھ گیا، امام کی نماز بھی ٹوٹ گئی، مقتدیوں کی بھی ٹوٹ گئی۔ ہاں اشارہ کرنے کے لیے کہ امام کو پتہ چل جائے کہ امام صاحب بھول گئے ہیں، آخر میں سجدہ سہو کرنا ہے۔ اچھا، امام صاحب سجدہ سہو کرنا بھول گئے، تو اب بھی نمازی پیچھے سے لقمہ دے دے، سبحان اللہ کہہ دے، الحمدللہ کہہ دے، تاکہ امام کے ذہن میں آ جائے کہ بھئی میں نے سجدہ سہو کرنا ہے۔ وہ اسی طرح اس نے سلام پھیرا تھا ایک جانب، وہ سجدہ سہو کر لے۔ اچھا، ایک مرتبہ سجدہ سہو کر لیا، تشہد کا ہر لفظ پڑھنا واجب ہے، ہر لفظ پڑھنا۔ اشہد، التحیات للہ سے شروع کرے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ تک ایک ایک لفظ پڑھنا واجب ہے۔ ایک مرتبہ سجدہ سہو کیا تھا، کوئی نماز میں غلطی ہو گئی تھی، لیکن تشہد میں دوبارہ وہ بھول گیا اور غلطی کر لی، پھر سجدہ سہو واجب ہے،
وہ پھر سجدہ سہو کرے گا، پھر جا کر اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ تو قعدہ اولا، پہلا قعدہ یہ واجب ہے۔ اس کے بعد وطر آ گئے۔ وطروں میں دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے۔ ایک آدمی بھول گیا اور اس نے دعائے قنوت کو نہیں پڑھا، رکوع میں چلا گیا۔ بعض اس طرح مشہور کیا ہوا ہے کہ اب رکوع میں یاد آ گئے تو وہاں پر دعائے قنوت پڑھ لے، یا وہ واپس آ جائے، دونوں صورتیں غلط ہیں۔ واپس نہیں آئے گا، دعائے قنوت بھول گیا، رکوع میں چلا گیا، اب اسی طرح اپنی نماز کو مکمل کرے، آخر میں سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز وہ مکمل ہو جائے گی۔ تو دعائے قنوت کا پڑھنا۔ عیدین کی تکبیرات جو ہم 6 زائد تکبیریں پڑھتے ہیں، ہر تکبیر کا کہنا مقتدیوں پر بھی، جس طرح امام کہتا ہے، ہر مقتدی پر ان تکبیرات کا کہنا واجب ہے، اللہ اکبر وہ کہے گا۔ اسی طرح جو جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، امام تکبیر کہتا ہے تو جتنے بھی پیچھے نمازی جنازہ پڑھ رہے ہیں، ہر جنازہ پڑھنے والے پر اس تکبیر کا پڑھنا فرض ہے، واجب نہیں، وہ فرض ہے۔ جنازے میں فرض ہی تکبیرات ہیں۔ نماز میں ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا یہ سنت ہے۔ جو شروع میں تکبیر کہی جاتی ہے وہ فرض اور شرط میں شامل ہے، کل ہم نے اس پر پڑھا ہے۔ اس کے علاوہ نماز میں جتنی بھی تکبیرات ہیں ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہوئے، وہ تمام کی تمام سنت ہیں، اور نماز جنازہ کی تکبیرات فرض ہیں۔ اب یہ واجبات یہاں تک ہو گئے، دعائے قنوت کا پڑھنا، عیدین کی تکبیرات پڑھنا، اور اسی طرح فجر، مغرب اور عشاء کی نماز میں بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہے جب جماعت ہو رہی ہوگی۔ تنہا پڑھے اس کے اوپر کوئی واجب نہیں ہے، ہاں وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اجازت ہے اس کے لیے بھی۔ اور ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ آواز سے قرات کرنا۔ اگر امام صاحب نے بھول کر ظہر یا عصر میں بلند آواز سے قرات شروع کر دی، اس کو لقمہ دے دیا جائے۔ اگر اس نے تو ابھی صرف ایک لفظ پڑھا تھا اور فوراً اس کو یاد آ گیا، کوئی سجدہ سہو نہیں ہے۔ ہاں اس نے 3 آیتیں پڑھ لی ہیں تو اب اس کے اوپر سجدہ سہو ہوگا کہ آہستہ آواز سے قرات کرنا واجب تھا اور اس نے بلند آواز سے قرات کی ہے۔ یہی حکم بلند آواز سے قرات کرنے میں ہے کہ اگر کوئی امام وہ بلند آواز سے قرات نہیں کرتا، بھول جاتا ہے، تو اس پر بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ ہاں یہ ہے کوئی نماز پڑھا رہا تھا، وہ سورہ فاتحہ اس نے بلند آواز سے پڑھنی تھی، فجر کی نماز تھی یا مغرب یا عشاء کی، اور الحمدللہ رب العالمین اس نے آہستہ آواز سے پڑھنا شروع کر دی، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر جا کر یاد آیا کہ اوہ میں نے تو بلند آواز سے پڑھنی تھی سورہ فاتحہ۔ تو اب وہ جب بلند آواز سے پڑھے گا تو شروع سے شروع نہیں کرے گا۔ اب جہاں پر اس کو یاد آ گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس نے آہستہ آواز سے پڑھا تھا، یاد آ گیا، اب اس کے بعد بلند آواز سے اہدنا الصراط المستقیم سے شروع کرے گا۔ ساری سورہ فاتحہ آہستہ آواز سے پڑھ لی، اس کے بعد اس نے سورت بھی شروع کر دی، پھر جا کر پیچھے سے لقمہ آیا یا اس کو خود یاد آ گیا، تو اب جو سورت شروع ہو گئی تھی جہاں تک اس نے پڑھ لیا تو اس کے آگے سے پڑھے، کیونکہ اگر وہ شروع سے دوبارہ پڑھے گا یہ دوسری غلطی ہو جائے گی، تکرار ہو جائے گا۔ ایک غلطی تو ہو ہی گئی ہے، اب دوسری غلطی اس کی طرف سے پھر ہو رہی ہے، تکرار ہو جائے گا۔ تو اگر تکرار بھی ہو جائے گا، کون سا سجدہ سہو ختم ہو جائے گا، پھر بھی سجدہ سہو کرنا ہی ہے۔ تو لہٰذا ایک غلطی ہو گئی ہے، اب دوسری غلطی نہ کریں۔ 2 رکعتوں کے بعد ہم قعدہ کرتے ہیں، اور ہم نے قعدہ کے بعد فوراً کھڑا ہونا تھا۔ 4 فرض ہیں نماز کے، یا وہ سنت موقدہ ہے، یا وہ وطر کی نماز ہے، یا وہ 3 فرض ہیں۔ 4 فرض ہیں، 3 فرض ہیں، یا 3 وطر ہیں، یا سنت موقدہ، 4 سنت موقدہ ہیں۔ تو دوسری رکعت میں تشہد پڑھنے کے بعد فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا کیا ہے؟ واجب ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ہم اتحیات پڑھتے ہیں اور اتحیات مکمل کر کے فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سنت موقدہ میں بھی، 4 فرضوں میں بھی، 3 وطروں میں بھی، 3 فرضوں میں۔ اچھا سنت غیر موقدہ میں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ ہاں تشہد پڑھنے کے بعد درود شریف بھی پڑھتے ہیں، پھر دعا بھی پڑھتے ہیں۔ اب وہاں پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے، وہ پڑھنا سنت ہے۔ ان کے 4 سنت غیر موقدہ کے علاوہ باقی جتنی بھی جو 4 رکعتوں والی نماز ہے، 3 رکعتوں والی نماز ہے، تو اس میں تشہد پڑھنے کے فوراً بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا یہ واجب ہے۔ اگر کسی آدمی نے درود شریف شروع کر دیا، اللہم صلی علی تک پڑھا تھا، اس کو یاد آ گیا، کھڑا ہو جائے، کوئی سجدہ سہو نہیں ہے۔ لیکن اللہم صلی علی محمد تک
ایک لفظ بھی پڑھے گا یہاں تک تو اب اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح یہ چند اور واجبات رکوع کو ایک مرتبہ کرنا ہی یہ فرض ہے، دوسری مرتبہ کرے گا اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اور سجدوں کا بھی 2 مرتبہ کرنا، بھول کر تیسرا سجدہ کر لیا تو اس کو یاد آ گیا بھی میں نے 3 سجدے کر لیے، آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ تو یہ نماز کے یہ واجبات تھے۔ اگر ان واجبات میں سے کوئی واجب رہ جائے تو سجدہ سہو اس کی کفایت کر لیتا ہے۔ ہمیں سجدہ سہو کا پتہ ہی اس وقت ہوگا جب ہمیں واجبات کا پتہ ہوگا، اگر واجبات کا نہیں پتہ تو سجدہ سہو کا بھی نہیں پتہ ہوگا۔ تو یہ واجبات تھے چند ایک، تو اللہ رب العزت ہم سب کو عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب ہمارے فرائض ہو گئے ہیں، نماز کی شرائط بھی ہو گئی اور نماز کے واجبات بھی ہو گئے۔ واجبات کے حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ اب اگلی جو کلاس ہوگی اس کا یہ ہے کہ ہم اب ایک مرتبہ دیکھ کر نماز ثنا سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ایک مرتبہ ہم اس نماز کی روین کریں۔ ہر ایک کو آتی ہوگی نماز، لیکن ہماری کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، جیسا کہ کل بھی ہم نے پڑھا کہ اگر کسی آدمی نے نماز کو شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کے حمزہ کو کھینچ دیا، اللہ اکبر کہہ دیا، یا اکبر کو اکبر نہ کہا بلکہ اکبار کہہ دیا، اس کی نماز ہوئی نہیں۔ اسی طرح نماز میں بہت ساری غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں، جیسے سبحان ربی العظیم اس کو یا لازم پڑھ لیتے ہیں، یل اعلیٰ ہے اس کو یا لالا پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں غلطیاں ہوتی ہیں، اور نماز کے بعد جو سورت کو پڑھنا ہوتا ہے، جو چند ایک صورتیں یاد ہوتی ہیں اس میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، تلفظ کی غلطیاں، لفظ کی ادائیگی میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح تشہد میں، اب دیکھیں اب سارے جن کو پتہ ہے انہیں تو پتہ ہے کہ یہ اس طرح ہم نے پڑھنا ہے، جن کو نہیں پتہ کیا پڑھتے التحیات للہ۔ اب التحیات لفظ غلط ہے، التحیات لفظ ہے ہی نہیں، یہ التحیات اصل لفظ ہے، تا کے اوپر بھی کھڑی زبر اور یا کے اوپر بھی کھڑی زبر، یہ تشدید ہے، تا کے اوپر بھی تشدید اور یا کے اوپر بھی تشدید، اور تشدید کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ پچھلے لفظ کے ساتھ یہ ملتی ہے۔ اسی طرح ربی جعلنی پڑھتے ہیں، تو اب بعض لوگ سے ربی جعلنی پڑھتے ہیں، جب ربی جعلنی پڑھیں گے وہ معنی پورا کا پورا چینج ہو جائے گا، حالانکہ یہ امر کا صیغہ ہے، ربی جعلنی، اجعلنی اصل صیغہ ہے، اے اللہ تو مجھے بنا، تو جب ہم پڑھتے ہیں ربی جعلنی وہ معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح درود شریف میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو یہاں پر میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ یہاں پر کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں، تو یہ غلطیاں، تو کوشش تو یہ ہوگی کہ کل والی کلاس میں ہم سب کی نماز کی تصحیح ہو جائے، اگر نہ ہوا انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں بھی ہم نماز کی تصحیح ہی رکھیں گے، اس میں نماز مکمل ہوگی، دعائے قنوت ہوگی۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کل مطلب کہ اپنی نمازوں کو کوشش کر کے خود بخود بھی درست کرنے کی کوشش کریں، تاکہ کل جب ہم یہاں پر ایک دوسرے سے سنیں تو ہماری غلطیاں پہلے سے ان کی تصحیح ہو چکی ہو۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سجدہ صاحب کے حوالے سے یا واجبات کے حوالے سے